بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں سے کیا مطالبہ فرماتے ہیں، اس موضوع پر آج کی اس مجلس میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ جو لوگ گناہوں کو کماتے ہیں یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، عن قریب ان کے گناہوں کی ان کو سزا دی جائے گی. یہ آیت کریمہ کا مفہوم اور ترجمہ ہے. اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو رائی کے برابر بھی کوئی شر کرے گا، برا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کا انجام اس کو ملے گا. ظاہری گناہ سے کیا مراد ہے اور باطنی گناہ سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان اپنے اعضاء ظاہرہ سے کرتا ہے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے. یہ جو اعضاء ظاہرہ ہیں ان سے جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ تو ظاہری گناہ ہے. اور جو گناہ دل سے کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اس کو قلبی گناہ بھی کہا جاتا ہے اور قلبی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے، جیسے تکبر ہے، بڑائی ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے. یہ سارے باطنی گناہ ہیں چونکہ ان کا تعلق دل سے ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہو، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہو. اب ایک آدمی شراب پیتا ہے مگر وہ شراب کو حرام سمجھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ شراب پینی نہیں چاہیے، شراب پینا گناہ ہے. تو اب یہ ظاہری گناہ میں تو مبتلا ہے کیونکہ عملی طور پر یہ شراب پی رہا ہے، لیکن باطنی گناہ کے اندر یہ مبتلا نہیں ہے کیونکہ عقیدہ اس کے متعلق صحیح ہے. اور ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، میں نہیں مانتا کہ شراب حرام ہے. تو اب یہ ظاہری گناہ میں بھی مبتلا ہے اور باطنی گناہ میں بھی مبتلا ہے، یعنی اس کا کیا کہتے عمل بھی خراب ہے اور اس کی جو سوچ اور عقیدہ ہے وہ بھی خراب ہے.
گناہوں سے بچنے کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ گناہوں کا نقصان صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ہر گناہ کی جو سزا اللہ کے یہاں متعین ہے وہی سزا صرف اس کو ملے، بلکہ گناہ کے جو نقصانات ہیں وہ بے شمار ہیں، اور گناہ کے جو منفی اثرات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ گناہوں سے انسان کی دنیا کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور آخرت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی پوری زندگی ایک غفلت میں اور ظلمت میں اور تاریکی کے اندر گزر رہی ہے، ان کی بات تو الگ ہے۔ لیکن ہمارے عام طور پر جو مسلمان بھائی دین پر چلنا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں دین کا شوق ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نفلی عبادتوں کا اہتمام تو زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یا کم از کم گناہوں سے بچنے کا جیسا اہتمام کرنا چاہیے ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ نفلی عبادتوں کے اہتمام سے کہیں زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا۔ میں نفلی عبادتوں کی اہمیت کو قطعاً کم نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل عبادتوں کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ نفل عبادتوں کی کیا اہمیت ہے، نفل عبادتوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا صحیح اندازہ ہمیں اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور قیامت میں ہم نفل عبادتوں کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو ہم تمنا کریں گے کاش کی زندگی میں 2 رکعت نفل نماز میں نے اور پڑھ لی ہوتی، 1 نفل روزہ میں نے اور رکھ لیا ہوتا، چند سورتوں کی تلاوت میں نے اور کر لی ہوتی، اللہ کی تسبیحات اور اللہ کے ذکر کو میں نے تھوڑی بہت دیر اور کر لیا ہوتا۔ بندہ تمنا کرے گا اس وقت۔ لہذا میرا مقصد قطعاً نفل عبادات کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ نفل عبادتوں کے اہتمام سے کہیں زیادہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نفل عبادتیں اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ نجات سے محروم نہیں ہوگا۔ اگر اس نے فرائض پورے کیے ہیں، گناہوں سے اپنے کو بچایا ہے، مگر نفل عبادتیں وہ اس نے نہیں کی یا بہت کم کی، تو اس کو آخرت میں نجات مل جائے گی، آخرت میں کامیابی اس کو مل جائے گی۔ لیکن گناہ اگر اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے تو یہ نجات کے لیے رکاوٹ بنیں گے اور نجات کے لیے یہ مشکلات پیدا کریں گے۔ لہذا جہاں ہم جب ہم دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور دین پر چلنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور دین کے اعتبار سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جہاں ہم نفل عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر ہمیں کہیں زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عابد اور سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے اللہ کی نظر میں تو نوافل کا اہتمام کرو، نفل نمازوں کا، روزوں کا، نفلی صدقات کا، تسبیحات کا، ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اتق المحارم، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں ان روایات کا موجود ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔
جن کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور پوری امت ان کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے امت پہ احسان کیا اور اتنی احادیث مبارکہ انہوں نے روایت کی، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اتنی کم عمری میں اتنے بڑے حدیث کے علوم کو انہوں نے حاصل کیا اور پھر بعد میں امت تک پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن میں ایک دعا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اے اللہ اس کو یعنی ابن عباس کو کتاب اللہ کا علم دے اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ بعد میں آنے والے محدثین نے، مفسرین نے اور علماء نے ان کو امام المفسرین قرار دیا۔ بہرحال ایک موقع پر ایک شخص نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ ایک شخص تو وہ ہے جو فرض عبادتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں کرتا، اور ایک شخص وہ ہے جو فرائض کو پورا کرتا ہے اور نوافل کا تو اہتمام نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچنے کی وہ فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں کون افضل ہے، کون زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک گناہوں سے بچنے سے زیادہ فضیلت اور کسی کام میں نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے میں جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کے معنی آتے ہیں نافرمانی۔ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور وہ اس کام کو نہیں کرتا، تو بڑے کی بات نہ ماننا، اس کو ہم نافرمانی کہتے ہیں۔ اب اگر یہی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس نافرمانی کا نام گناہ ہے، اور اللہ کے ڈر سے اگر کوئی اس گناہ سے بچتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے مشہور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ مثال کے طور پہ ہم زنا نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے، جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے بچنے کا حق ادا کر دیا، حالانکہ اس کے علاوہ ایسے چھوٹے بڑے بہت سے گناہ ہیں جو بے فکری اور لاپرواہی کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب بھی بیٹھ کر 3-4 لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہم سے لوگوں کی غیبت ہو جاتی ہے۔ غیبت تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہم بغیر کسی دلیل کے لوگوں کے متعلق بدگمانی قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا، بغیر کسی دلیل کے ہم یہ بدگمانی کر لیتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا یہ کام بگاڑا ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم آنکھوں کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، ہم کان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم زبان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا اس کی طرف جو ہے کوئی دھیان نہیں جاتا اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جاتی۔ اب آنکھوں سے کتنے نامحرموں پہ ہماری نگاہ پڑ رہی ہے،
نگاہ، پہلی نگاہ کا پڑھنا کہ جس کے بعد آدمی اپنی نگاہ کو ہٹا لے، یہ تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد کنٹینیو نگاہ کو جاری رکھنا یہ تو اپنے اختیار سے ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اب صبح سے لے کے شام تک ہمارے واٹس ایپ پہ، فیس بک کے پیج پہ کتنی ایسی ویڈیو آتی ہیں جن میں نامحرم عورتیں ہیں، اور کسی مفید معلومات پر وہ مشتمل ہوتی ہے تو ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور نامحرم عورتوں پہ ہم اپنے اختیار سے ہماری نگاہ پڑتی ہے، تو یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کیوں ہوا؟ کیونکہ گناہ سے بچنے کا اہتمام اور فکر نہیں ہے ہمیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو ہم کو پسند آئی، اس میں کوئی دنیا کی مفید معلومات ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو دین کی معلومات ہوتی ہیں، مگر اس کے اندر جو ہے نامحرم عورتیں ہیں۔ اب ہم اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، تو نامحرم عورتوں کو اپنے اختیار سے کنٹینیو دیکھنا یہ گناہ ہے۔ اب ہم خود بھی گنہگار ہوئے، اور جن جن لوگوں کو ہم نے بھیجا وہ سب گنہگار ہوئے، اور ان کا گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں آیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر اور اہتمام جو ہونا چاہیے ہمارے اندر، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب میوزک جو ہے یہ حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ اب کتنی آڈیوز اور ویڈیوز ایسی ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں صبح سے لے کے شام تک آتی ہیں کہ جس میں میوزک ہے۔ اب وہ اس ویڈیو کے اندر کوئی معلومات ہے، وہ مفید ویڈیو ہے، تو ہم اس کی وجہ سے اس کو سنتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میوزک جو ہمارے کانوں میں جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں گناہ ہو رہا ہے، اور بعض مرتبہ ہم بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو آگے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو دن میں نہ جانے ایسے کتنے گناہ ہیں کہ جو ہم سے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس سے بچنے کی کوئی فکر اور اس سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اسی طرح کتنی باتیں ہم سنتے ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے، بغیر اطمینان کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، دوسروں کو نقل کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے، ہمارے واٹس ایپ وغیرہ پر، کہ ہمیں کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، بس ایک چیز آئی ہم نے اس کو فارورڈ کر دیا، آگے بڑھا دیا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دینا یہ گناہ ہے۔ کفا بالمرء اثما، مستدرک بعض روایتوں میں کذبن بھی آیا ہے، لیکن مستدرک کی روایت میں اسمن آیا ہے کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنا انٹرنیٹ پر یہ مواد ہے اور سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں صبح سے لے کے شام تک ادھر سے ادھر پھرتی ہیں، 50% سے زیادہ خلاف واقعہ ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ سب گناہ ہے۔ ان سے بچنے کی ہم سب کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور ان سے بچنے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ کے جو نقصانات ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو عبادات کے اندر سستی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے قلب کا جو نور ہے وہ نور زائل ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ نفل عبادتوں کا ایک آدمی اہتمام کرتا ہے، اور پانچوں فرائض تو پورے کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نفل نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، نفلی صدقات خیرات بھی کر رہا ہے، پیر جمعرات کے روزے بھی رکھ رہا ہے، ایام بیز کے روزے، نفل روزے رکھ رہا ہے، مگر میں خود دیکھتا ہوں کہ جتنا نفل عبادتوں کا اہتمام ہے اس کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے۔ معاملات خراب ہیں، معاشرت خراب ہے، اخلاق خراب ہے، اپنی زبان سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب گناہ ہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ نفل عبادتیں جو ہے اس کی مثال تو وٹامن کی ہے۔ ایک آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ وٹامن لے رہا ہے، اور گناہوں کی مثال زہر کی ہے، پوائزن۔ اب ایک آدمی وٹامن بھی لے رہا ہے مگر ساتھ ساتھ میں زہر بھی کھا رہا ہے، تو کیا وہ صحت مند رہے گا؟ چند ہی دن میں وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔
تو جس طرح ہم وٹامن اگر لیں تو ہمیں زہر سے بھی اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو بچانا پڑے گا، تب جا کے ہم صحت مند رہیں گے. ورنہ اگر زہر بھی ہم کھا رہے ہیں تو کتنے وٹامن لے لیں، ہم چند ہی دن میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک آدمی ایسے کمرے میں رہتا ہے کہ جس کی بڑی بڑی کھڑکیاں باہر کھلی ہوئی ہیں اور گرمی کا زمانہ ہے اور لو چل رہی ہے، گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں. تو اس نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن چلایا. تو ایئر کنڈیشن جو ہے یہ تو ہے مثال ہے نفل. جب ہم ان گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کریں گے، جب یہ گناہوں کی کھڑکیاں بند ہوں گی، تب نفل عبادات کا نور ہمارے دلوں میں آئے گا اور نفل عبادتیں ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو جو ہے سنواریں گی. یہاں میں آخر میں چند نقصانات گناہوں کے آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. گرچہ گناہوں کے جو نقصانات ہیں اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ گناہوں کے دینی، دنیاوی، اخروی نقصانات بیان کیے گئے ہیں. میں یہاں چند نقصان بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقصان تو گناہوں کا یہ ہے کہ ہم اب گناہ کر کے اپنے محسن کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں اور جنہوں نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں اور بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو گے، کاؤنٹ کرو گے تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں 100 سال کی زندگی مل جائے اور صبح شام ہم اللہ کی نعمتوں کو گنیں، کاؤنٹ کریں، تو ہماری یہ 100 سالہ زندگی ختم ہو جائے مگر اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اتنے بڑے ہمارے محسن جن کی احسانات میں ہم گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے محسن حقیقی کی ناشکری کرتے ہیں. اور دوسرا نقصان گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. عقل جو ہے، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. پھر وہ عقل صحیح کام نہیں کرتی، وہ عقل جو ہے صحیح فیصلہ نہیں کرتی، وہ عقل جو ہے پھر حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتی. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ اللہ کی معصیت میں اور گناہ کے اندر مبتلا ہوا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جو دلیل دی وہ انتہائی حماقت اور بے وقوفی والی دلیل دی. اس نے یہ دلیل دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی صفت یہ ہے کہ اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، صفت علو ہے آگ کے اندر. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو اگر چھوڑو تو وہ نیچے جاتی ہے. تو آدم کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے، میرے اندر تو صفت علو ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کی عقل یہاں یہ ماری گئی کہ بھائی جب تمہیں وہ ذات عالی حکم دے رہی ہے کہ جس نے آدم کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے مٹی کو بھی پیدا کیا، آگ کو بھی پیدا کیا، جس نے آگ کے اندر صفت علو رکھی، جب وہی ذات تمہیں حکم دے رہی ہے تو اب کسی دلیل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی بات کے اوپر جو ہے سمعنا و اطعنا کرنا چاہیے اور اس کے حکم کو ماننا چاہیے. آج بہت سے ایسے لوگ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین سے دور ہیں
ان کے سامنے جب کوئی دین کا حکم پیش کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس حکم کی لاجک کیا ہے؟ جب تک مجھے اس کی لاجک نہیں معلوم ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گی، میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ ان کی عقل جب تک لاجک کو نہیں سمجھے گی اس وقت تک وہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں سے بس یہی کہا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم اس دنیا میں بندہ بن کے آئے ہو یا خدا بن کے آئے ہو؟ اگر کوئی مالک اپنے ملازم کو کوئی حکم دے اور ملازم یہ کہہ دے کہ مجھے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا مالک برداشت کر لے گا؟ کان پکڑ کے اس کو نکال دے گا۔ حالانکہ یہ مالک اور یہ اس کا نوکر ملازم، یہ دونوں انسان ہیں اور دونوں کی عقل کا دائرہ برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہیں وہاں تک تو ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لہذا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یعنی گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ترازو بنا دیں گے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی فہم اور ایسی عقل اور ایسی سمجھ اور ایسی فراست عطا فرمائیں گے کہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان آسانی کے ساتھ تم تمیز کر سکو گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ بیماریاں طرح طرح کی پیدا ہوتی ہیں۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو بیماریاں طرح طرح کی پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں لوگوں پر نازل فرماتے ہیں کہ جن بیماریوں کے بارے میں ان کے آباء و اجداد نے سنا نہیں، ان کا نام تک نہیں سنا۔ آج ہم دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ یہ کورونا ہی ایک ایسی بیماری ہے کہ چند سال پہلے ہمارے جو خاندان کے بزرگ اس دنیا سے گئے ہیں انہوں نے کورونا کا نام ہی نہیں سنا، اور پھر اس کے اندر قسمیں نکل رہی ہیں، برٹش وائرس، افریقی وائرس، اور اسی طرح بعض ملکوں کے بارے میں سنا گیا کہ 2 وائرس مل کر ایک تیسرا وائرس بن گیا۔ یہ ساری جو بیماریاں ہیں کہ جن کا ہمارے آباء و اجداد نے نام تک نہیں سنا، ان تمام بیماریوں کے پوری دنیا میں پھیلنے کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ بندوں کے گناہ ہیں، یہ گناہوں کی کثرت ہے۔ اسی طرح ایک نقصان یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اب اس کالے نقطے کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے گناہوں کی کثرت سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو سچا مومن ہے، گناہوں کا عادی نہیں ہے، وہ گناہوں سے ڈرتا ہے، اور گناہ کے وقت وہ کپکپاتا ہے، اور گناہ جب ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہے اس کو گناہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، وہ بے دھڑک گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے اور دل زنگ آلود ہو چکا ہے، گناہ کا احساس اس کے دل سے مٹ چکا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے پر
اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ پہاڑ جیسا ہوتا ہے، وہ اس کو پہاڑ کی طرح اپنے پر بوجھ سمجھتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، اس کو ہوا سے ہاتھ سے اڑا دیا۔ تو اس کے اندر سے احساسی گناہ کا میڈیا آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس دن سے حفاظت فرمائے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک شخص ایسے گھر میں رہتا ہے جو بدبودار ہے، گھر کے اندر بدبو ہے اور وہ اس کے اندر رہتا ہے، تو مسلسل اس بدبودار گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، اس کو اب یہ بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی باہر خوشبودار ماحول سے کوئی آدمی اس گھر میں آ جائے تو اس کے لیے یہ بدبو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اس کی ناک پھٹنے لگتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے ناک اور قوت شامہ دی ہے، سونگھنے کی صلاحیت، اور اس کو بھی اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت دی ہے، مگر وہ بدبو کے ماحول میں مسلسل رہنے کی وجہ سے بدبو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو لوگ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور ظلمت والی زندگی، غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کو گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے وہ گناہ کر لیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک نقصان حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، پوری دنیا میں قتل کا بازار گرم ہوتا ہے۔ چنانچہ آج دنیا کے جس علاقے پہ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، قتل بالکل عام ہے، بے دریغ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ روزانہ ہزاروں کیس دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس قتل کا سبب پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ قتل کیوں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ جب ایسے موقع آتے ہیں کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے، بیماری پھیلتی ہے، یا دنیا میں ظلم بڑھتا ہے، قتل کا بازار گرم ہوتا ہے، تو جہاں ایسی سیاسی تدبیریں کی جاتی ہیں یا تحفظ کے اقدامات کیے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اور تمام امت مسلمہ اپنے گناہوں کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔